اونٹ ذبح کروائے آپ نے، 100 اونٹ، 60 اپنے ہاتھوں سے کیے، باقی حضرت علی سے کروائے، نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے، کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں، بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں، شدید تھکاوٹ میں، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا کہ یہ دن کون سا ہے بھائی، یہ تو قربانی کا دن ہے، یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے، پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی، اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی، ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا، وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں، آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے، تو آپ لوگ کی یہ سمجھ میں باتیں بالکل، ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر، کھیرے، ککڑیاں، پیزے، برگر کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے، ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں، ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے دیکھنا. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو، اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے، اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے. گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں، امریکہ میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں، غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے، لیکن پہلے کیا ہے، کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے، اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. سمجھتے ہو؟ تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں، کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں کر دینا، بس وہیں کر دینا، بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی، میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو، ٹھیک ہے نا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. نماز بھی نہیں پڑھتے آپ، نہاتے دھوتے بھی نہیں، تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی، نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا. تو کھا لو، اللہ کے مشورے پہ کھا لو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے. اگر تینوں میری بہن کیک بناتی ہیں، کیک پر جو تصویر لگائی جاتی ہے وہ نہیں لگانی چاہیے، لیکن وہ تو تصویر کھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ رہتی تھوڑی ہے. کیک کمائی کا ذریعہ کیک بنانے کا ہے، کیک بنائے اس پہ تصویر نہ بنائے. باقی وہ کیک کی کمائی حلال ہے، کیونکہ وہ صرف تصویر کی تھوڑی، وہ تو کیک کے پیسے مل رہے ہیں نا آپ کو. خالی تصویر ہوگی تو کون لے کے جائے گا وہ تو کیک کی وجہ سے لے کے جا رہا ہے. گزارے زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہترین ہو گیا، بہترین. وعلیکم السلام. میں اپنے رہتا ہوں، بہت بیمار ہے، وظیفہ بتا دیں. وظیفے تو بس یہی ہے کہ میرے بھائی پریشان ہیں تو وظیفہ پوچھ رہے ہیں، وظیفہ یہی حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے، پھر قلم نے کہا لکھا. بہت لمبا سوال ہے، ٹائم کم ہے، تقدیر سے متعلق سوال ہے یہ، کسی وقت انشاءاللہ اس پر پورا میرا بیان موجود ہے. لمبا سوال ہے نا، اس لیے اسکپ کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے بیچارے ایک بندے کو میں نے تھوڑا سب کے سامنے ڈانٹ لگا دی تھی، اس سے میں نے معذرت کی ہے، اس کو میں نے بلا کے الگ سے، وہ جو لوگ پچھلے ہفتے تھے ان کو پتا ہوگا، جو نہیں ان کو نہیں پتا ہوگا، کہ اگر کسی کو حلال کمانے میں شرم آتی ہے اور وہ شرم کے مارے کوئی کام نہیں کرتا، اسے کیسے سمجھایا جائے اس کو کاروبار. جس کو حلال کمانے میں شرم آ رہی ہے نا، اس کو بولو کہ بھیک مانگنے میں تجھے شرم کیوں نہیں آتی. پھر ظاہر جب نہیں کمائے گا تو ہر ایک سے مانگے گا نا. تو یہ زیادہ بے شرمی کا کام ہے ٹماٹر بیچنا، یہ بھیک مانگنا زیادہ بے شرمی کا کام ہے. تو بعض لوگوں کو ٹماٹر بیچتے ہوئے شرم آ رہی ہے، پھر وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ابا سے قرضہ، کبھی بھائی سے قرضہ، کبھی پڑوسی سے قرضہ، کبھی فلاں سے قرضہ. اور بھائی اس سے کروڑا گنا وہ ٹماٹر والا ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، وہ کروڑا گنا بہتر ہے. تو یہ حلال سے شرم آ رہی ہے، ایسے آدمی کو پھر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. وہی واقعہ نا، ایک آدمی سے زنا ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا. اب بچہ جب عورت کو ہوا تو لوگوں نے عورت کو پکڑ لیا، پھر پتا چلا جی زانی کا پتہ بتایا، زانی پکڑا گیا. تو اس زانی کے دوست نے بولا بے غیرت، تو نے زنا کرنا ہی تھا تو حمل روک لیتا، پکڑا تو نہ جاتا نا تو اس نے کہا حمل روکنا اسلام میں مکروہ ہے. حمل روکنا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو یہ کام جو تو نے کیا ہے یہ مکروہ نہیں ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. حلال کماتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور بھیک مانگتے ہوئے جو بالکل ذلت کا کام ہے، جس سے 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی، اس سے کیا آ رہی ہے ان لوگوں کو؟ شرم آ رہی ہے. میں ان بھنگیوں کو بھی جب دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کم از کم بھکاریوں سے اچھے ہیں. بھکاریوں سے کیا ہیں؟ اچھے ہیں. گٹر صاف کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ کرتے کوئی اور کام کر لیتے، لیکن پھر بھی بھکاریوں سے کیا ہیں؟
ان سے پھر بھی اچھے ہیں. بھنگیوں کو بھی دے دیا کرو یار, بیچارہ محنت کر رہا ہے تو الگ سے کچھ پیسے پکڑا دیے اضافی اس کو. اگر آپ نے قلم ڈائری لے کر پلاننگ کرو گے تو ہم کو ان چیزوں پر پلاننگ کریں. مثلا قربانی کے لیے پیسے نہیں ہے تو اس کی, بھائی یہ پلاننگ پہ پوری پوری ورک شاپس ہوتی ہیں ٹائم مینجمنٹ کی, اس میں پورے پورے پلاننگ کے طریقے بتائے جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ 2 منٹ میں آپ کو میں بتا دوں ایسے پلاننگ ہوتی ہے. نارملی یہی ہے کہ فی الحال قلم سے ڈائری میں جو سمجھ میں آ رہا ہے لکھ دو, پھر اس کو مینج کرنا شروع کر دو, تو اس سے بھی بہت سارے کام حل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بچوں کی ذمہ, اگر کوئی شوہر جس پر اس کے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے اور وہ بنیادی ضرورت پوری نہیں کرتا, جوان اور تندرست ہونے کے باوجود کام نہیں کرتا, اسلام دین کیا کہتا ہے؟ ایسا شخص واجب الچترول ہے. اسلام یہی کہتا ہے اگر وہ بیسک نان نفقہ بھی نہیں اٹھا رہا تو پھر عورت خلا بھی لے سکتی ہے عدالت سے. ایسی صورت میں کورٹ کا خلا معتبر ہوگا, کیونکہ واضح ظلم ہے نا, اپنی بیسک ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہا. اور ایسے میاؤں سے جلدی جان چھڑا لینی چاہیے میرا خیال ہے, کیونکہ پھر یہ بات میں اور بڑی مصیبت بنتے ہیں. میرے ماں باپ کی بڑی خواہش ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور عورت کے پاس کوئی دوسرا آپشن تو ہو نا. بعض دفعہ جان چھڑائی تو گئی بالکل ہی, اور بڑے آزمائشوں میں پھنس گئی. میرے ماں باپ کی بڑی خواہش ہے کہ میں بہت کامیاب بنوں اور ترقی کروں, مگر میں زندگی میں پستی اور ناکامی کی طرف جا رہا ہوں. آپ کو اپنے والد کا واسطہ مجھے کچھ زندگی کے اصول بتا دیں کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کو کامیاب ہو کر دکھاؤں, ان کی خواہش پوری کروں. میرے بھائی ماں باپ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اگر ماں باپ چاہتے ہیں بڑا آدمی بن جاؤ, پیسے کماؤ, نوٹ چھاپو, تو یہ کوشش آپ کے بس میں ہے, نوٹ چھاپنا آپ کے بس میں نہیں ہے. تو ایسی چیز میں اپنی محنت ضائع کر رہے ہو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اگر بڑا آدمی بن بھی گئے, کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں, دولت آئی لیکن ابا کا انتقال ہو چکا تھا, اماں کا انتقال ہو چکا تھا, پھر وہ روتے ہیں یار کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے, ہماری گاڑیاں اور کرو فر دیکھتے, تو ان کی اس کامیابی کا ان ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ روتے ہیں کہ یار ہم غربت میں جب ہمارے پاس دولت آئی تو اماں ہی نہیں ہے. تو بھائی ایسی چیز کو ہدف بناؤ جس کا ماں باپ کو حقیقی فائدہ ہو, وہ ہے نیک بن کے دکھا دو, اور محنت کرو. محنت کے بعد پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے, تو آخرت میں آپ کے ماں باپ آپ پہ فخر کریں گے. قارون نے اپنے ابا اماں کو خوش کرنے کے لیے بڑا پیسہ کمایا ہوگا, لیکن ابا اماں بولیں گے قیامت کے دن نہ کماتا تو زیادہ اچھا تھا. دنیا میں تو ابا قارون کے بھی بڑے خوش ہو گئے تھے کہ یار بڑے نوٹ چھاپ رہا ہے آج کل میرا بیٹا, لیکن آخرت میں ابا کہے گا قارون کا بیٹا یہ غلط سمت پہ چلا گیا, موسیٰ کے ساتھ ہو جاتا, غریب رہ جاتا, وہ زیادہ اچھا تھا. سمجھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آخری عمر تک دولت نہیں آئی, لیکن موسیٰ کی ماں قیامت کے دن خوش قسمت ہوگی. وہ کہے گی اس موسیٰ کی وجہ سے قرآن میں میرا ذکر ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. تو اولاد جب نیک بنتی ہے تو ماں باپ کے لیے فخر کا ذریعہ بنتی ہے. تو آپ نیک بنے, چاہے یہ بات ابا اماں کو سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو, پھر بھی آپ کیا کریں, نیک بنے. بعض چیزیں ابا اماں کے فائدے کی ہوتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, آپ نیک بننے کی کوشش کریں. اور ٹینشن تو لینا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں کامیاب بنوں, نہیں بن رہا, تو کیوں نہیں بن رہے؟ کامیاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ برائیوں سے بچ رہے ہو, اللہ آپ سے راضی ہے, تو بس ہو گئے نا کامیاب. کامیابی اس کو تھوڑی کہتے ہیں پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس, تو وہ تو کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. آ جائے تو ابا کو دے دو, نہیں آئے تو ابا کو بولو ابا میرے پاس نہیں ہے تو کیا کروں میں. پھر ابا خام خواہ میں ٹارچر کر رہے ہیں, کیوں نہیں کما رہا, کیوں نہیں کما رہا, تو پھر ابا غلط کر رہے ہیں نا. ابا کو بولو ابا یہ آپ نے کما لیا تو اللہ نے تقدیر نے آپ کا ساتھ دیا, میں نہیں کما پا رہا تو میں کیا کروں. تو صحابہ کے دور میں بھی تو غریب بھی تھے, امیر بھی تھے, یہ تھوڑی کہ غریبوں کو تانے ملا کرتے تھے ابا کی طرف سے. آپ سے ان 3 سوالوں کا جواب چاہیے. میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں جو کہ انٹرنیشنل پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, وہاں میں پروڈکٹ کی سیل کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ بولنا جائز نہیں میرے بھائی ہے. دوران سفر نماز پڑھنے کا طریقہ بذریعہ بس اور ٹرین بتا دیں. بھائی بس میں نماز ایسے پڑھی جائے گی جتنی آپ کے بس میں ہوگی. ڈرائیور کو بولو روک, کوشش کرو اس سے لڑنے کی, رکواؤ, زمین پہ کھڑے ہو کر پڑھو, اور جلدی جلدی پڑھ لو. ایسا نہ ہو کہ خوشبو خضوع سے پوری تفصیلی نماز بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں, سارے مسافر برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش کرو. پھر بھی نہیں روکتا ہے, پورا زور لگا دیا آپ نے, تو پھر مجبوراً بس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, لیکن جب جیسے ہی اترو تو اس کو دوہرا لو, کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ٹرین میں تو کھڑے ہو کر بڑے آرام سے پڑھی جا سکتی ہے. ہم نے 20 دفعہ ٹرینوں میں رش کے باوجود کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. کھڑے ہو کے پڑھو, رکوع میں جھک جاؤ, تھوڑا سا سجدے میں سر زمین پہ رکھ لو, ہو جاتا ہے ٹرین میں. جو ٹرین میں کہتا ہے کھڑے ہو کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, غلط کہتا ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے. جی ہاں, جوان عورت پہ چہرے کا پردہ لازم ہے. کسی لڑکے کو ٹیوشن پڑھا کس عمر کے لڑکے کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں؟ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا, وہ بڈھوں کو ٹیوشن پڑھائیں, نوجوان لڑکوں کو ٹیوشن نہ پڑھائیں. کیونکہ آج کل جو ہومو سیکسولیٹی بہت پھیل رہی ہے سوسائٹی میں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑی غیرت کریں. آپ کا بچہ اگر ٹین ایجر ہے تو اس کو حوالے نہ کریں الگ کمرے میں کسی. میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں بھائی
کہ بچے کو ٹیوٹر سے پڑھوایا, ٹیوٹر کے بچے سے تعلقات ہوئے, اس کو بہلا پھسلا کے اسی کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا. ماں باپ کو نہیں پتا چلتا, ماں باپ کو پتا اس وقت چلتا ہے جب بچہ بھی بگڑ چکا ہوتا ہے, اس کو بھی لت پڑ چکی ہوتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے بغیرت لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ اپنا بچہ ایسے ٹیچر کے حوالے کیوں کر رہے ہو. ماں باپ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے, ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, لیکن اگر غلط ہوگا تو ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوگا, اور اس میں اچھی اچھی فیملی کے لوگ مبتلا ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے ٹیوٹر سے یا ٹیچر سے آپ بدگمان ہو, ہم نہیں کہہ رہے, امید ہے صحیح ہوگا, لیکن اگر 100 میں ایک خراب ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو بھی آپ کو خراب سمجھنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچوں کو کبھی بھی آپ اکیلے کسی کے گھر میں نہ بھیجیں, اکیلے کسی کے حوالے میں. بچوں کی پوری کلاس ہونی چاہیے, پھر ٹیچر پڑھا رہا ہے بس. اور کسی ٹیچر کو, چاہے قاری ہو چاہے وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہو اسکول کا, کوئی بھی بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے نا, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو ٹیوشن کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے, کوئی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, بچوں کے گال پہ ہاتھ لگا دیا اس نے, یا ہاتھ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, آپ نے فوراً اس کو تنبیہ کرنی ہے کہ یہ بچہ ہے, آپ نے اپنی باڈی کو اس سے کیا کرنا ہے, بولو دور. بالکل ہاتھ کے مذاق کی آپ کو اجازت نہیں. وہ کہے میں تو قاری ہوں, آپ بولے آپ بہت نیک آدمی ہیں, جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, بولو نا, فالو کرو. آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھوا رہے ہو, ٹیچر ہے اسکول پڑھا رہا ہے, فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا وہ. اگر وہ بچے سے پیار کر رہا ہے, یوں گال کر رہا ہے اور ہاتھ کو یوں پکڑ رہا ہے, آپ نے فوراً جو ہے نا کیمرے بھی لگاؤ اپنے گھر میں, اس کو بولا بھائی آپ تھوڑا سا نا ریزرو رہ کے پڑھائیں, دور رہیں. کہ میں ٹیچر ہوں, ٹیچر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. بہت اچھا آپ نے, بہت اچھا. ہم نے کب کہا کہ آپ برے آدمی ہیں, لیکن ہماری پرمپرا یہ ہے, ہمارا اصول یہ ہے کہ بچوں سے ہم کیا اجنبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ریزرو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نہیں کہہ رہے لوگوں کو آپ ٹھرکی سمجھیں, نیتوں پہ شک کریں. ساری برائیاں پیدا یہیں سے ہوتی ہیں. آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے, صرف بچے کے ساتھ ریلیشن قائم نہیں ہوتا, مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے بچہ بھی بگڑتا ہے. یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے ٹھرکی ملیں گے نا جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی ہیں, ان کے ساتھ بچپن میں ہی غلط ہوا ہوتا ہے, اور بچہ بعض دفعہ شرم کی وجہ سے بتا نہیں رہا ہوتا اپنے ماں باپ, وہ ڈر رہا ہوتا ہے ابا مار نہ دے مجھے, پیٹ نہ دے, وہ بتا نہیں رہا ہوتا, اور وہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات سے. تو بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق بولو نہیں ہے. دیکھو میں نہیں کہتا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن مجھ سے جب کوئی بھی بچے آ کے ملتے ہیں نا, یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, ذرا سا بھی 7 سال یا اوپر کا بچہ ہوگا, میں اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا ہوں. حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میری اتنی شادیاں ہیں, مجھے الحمدللہ کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, مجھے الحمدللہ یہ ہومو سیکسولیٹی ویکٹولیٹی اس سے قے آتی ہے, الٹی آتی ہے, یہ لفظ سن کے بھی. اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں, ادھر بیٹھو بس, زیادہ نہیں چپکنے دیتا کسی بچے کو. وجہ اس کی یہ کہ ماحول آپ ایسا بنائیں کہ لوگ اس عمل کو برا سمجھیں, بچوں کے لپٹنے کو, بچوں کے گود میں آ کے بیٹھنے کو, اجنبی شخص کے لوگ اس عمل کو کیا سمجھیں, برا سمجھیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو فاصلہ, دور بیٹھنا ہے. مولوی صاحب ہو ان سے بھی دور بیٹھنا ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بھی بچے نے دور بیٹھنا ہے, رکشے والے سے بھی بچے نے بولو نا دور بیٹھنا ہے. رکشے والے کی گود میں بٹھا دیتے ہیں بچے کو لے جا کے. تو ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن اسلام کا حکم ہے احتیاط. یہ دور فساد کا دور ہے, یہ دور, بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اپنے بچوں کو کزنوں سے بھی دور رکھو. شادی بیاہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کزنوں کے ساتھ چپک کے ایک بستر پہ سو رہے ہوتے, کہ بارات آئی ہوئی ہے نا, سارے ایک ہی ٹبر کا ٹبر ایک ہی گھر میں ہے, تو پھر نہیں پتا ہوتا کون کہاں سو رہا ہے. کزنوں سے یہ بیماری پھیلتی ہے. آپ کے 10 کزن ہیں, ان میں ایک اگر خراب ہوگا نا, وہ تاک کے ایسا بچہ تلاش کرے گا کہ مجھے اس کے ساتھ سونے کی جگہ ملے وہ رات, اور پھر وہ اس کو بھی خراب کرے گا. تو بچوں کو جب کہیں شادی بیاہ گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ نے نظر رکھنا ہے اپنے بچے. ماں کا کام ہے یہ, زیادہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. ماں کا کام ہے نظر رکھے کہ میرے بچے کو کوئی کزن وغیرہ تو نہیں اس کے ساتھ زیادہ فری ہو رہا, کوئی اس کے ساتھ لیٹنے کی کوشش تو نہیں کر رہا, کوئی اس کو تنہائی میں لے کے تو نہیں جا رہا چیز دلانے کے بہانے. سمجھ رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اس بچے کے کزن خراب ہیں, خوب سمجھ لو, کیونکہ پھر میرے بارے میں لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں اچھا یہ ان کو ٹھرکیوں سے ہی واسطہ پڑا ہے. بھائی نیک لوگ ہیں, سارے نیک لوگ ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کیا کرنی ہے, 100 میں ایک خراب ہونے کی وجہ سے احتیاط 99 سے کرنی ہے, کیونکہ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا جو خراب ہوگا. اور جو بغیرت خراب ہوتا ہے نا, وہ اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے, سب سے اچھا دیکھنے میں لگے گا وہی آپ کو. وہ بڑا بنا ہوا ہوگا, نہیں وہ بڑا اچھے بات کر رہا ہوگا, خدمتیں بھی بڑھ چڑھ کے آپ کی وہی کر رہا ہوگا تاکہ آپ اس پہ زیادہ اعتماد کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے بچوں کو دور رکھو, کزنوں سے بھی کھیلیں, کزنوں کے ساتھ سونے کی کوئی اجازت نہیں ہے, نہ تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے کی اجازت ہے. بھائی کھیلو کودو, تھپڑ مارو, مارم پیٹی کھیلو, بھاگو دوڑو, اس حد تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بیڈ پہ چپک کے سو رہے ہیں, اور جناب وہ کزنوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ سو رہی ہیں چپک کے, بالکل غلط ہے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے.
ہاتھ کا مذاق, باڈی کا مذاق, زبان سے مذاق ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہا ہے؟ ہاں وہ جم میں بھی ٹرینر بھی ایسے ہوتے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو وہ ٹرینر کیا کر رہا ہوتا ہے, سارے ٹرینر نہیں ہوتے بھائی, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہے, وہ آپ کو نا ہاتھ بار بار لگا رہا ہوتا ہے. اب آپ یوں کرو, یہ جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی ہوتے ہیں نا, جن کو ہم جو کہتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا, ابے ان کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے نا, اب وہ ممبر پہ مناسب نہیں ہے نا, وہ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت طریقوں سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. یہ عید کے موقع پہ آپ سے چپک کے گلے ملیں گے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو زیادہ عید کا مزہ آ رہا ہے, اس نے روزے زیادہ اچھے رکھے ہیں, یہ چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو, آپ سمجھ رہے ہو بہت اچھے ہیں. اور پھر یہ جب ٹریننگ آپ کو کروائیں گے جم میں, تو بلا وجہ آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا رہا ہوگا. ابے تو دور سے کھڑے ہو کے بتا دے یار, تو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے, نم مت لگانے تو ہاتھ, سمجھ رہے ہو ہاتھ کا مذاق کیا ہے, غلط ہے, دور رہو یار, وہیں سے بتا دو, ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے. سوئمنگ پول میں اس طرح کے ٹھرکی ہوتے ہیں, گھس جاتے ہیں, وہاں آپ کو سوئمنگ سکھانا شروع کر دیں گے. تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, آ کے نماز میں چپک کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں, بچوں کے ساتھ نا اپنا پاؤں ملانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو تھوڑی سی لیڈ چاہیے بس, کہیں سے بھی ان کی ٹھڑک پوری ہو رہی ہو نا, پوری ٹھڑک نہ ہو, کہیں جہاں سے بھی مل رہی ہو, ہاتھ ملائیں گے, چھوڑیں گے نہیں ہاتھ, یوں یوں دباتے رہیں گے. یہ سارے ٹھڑکیوں کی مختلف قسم کی کیا ہیں, علامتیں. میں نہیں کہہ رہا جو ہاتھ ملا رہا ہے زور سے تو آپ اس کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں, لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی بھی, جو بچے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں, اور ماں باپ بچوں کی حفاظت کریں, بڑوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے نہ دیں, اپنے رشتہ داروں میں بھی نہ بیٹھنے دیں ان کو. آج کل تو یہ چچا مچا میں بھی بہت کچھ ہونے لگا ہے, حالانکہ محرم رشتے ہیں, چچا کا رشتہ بڑا مقدس ہے, بدگمان نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو ایسے, کیونکہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں فحش اور حرام کاریاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, پھر ان کی ٹھڑک بہت اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. پھر بھتیجی بانجی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں. تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی. ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ریزرو رہتے ہیں. ہماری بھانجی آتی ہیں, ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بس, ایسا نہیں یوں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں, حالانکہ ہماری بچیاں ہیں, بچیوں کی طرح ہیں, بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ. لیکن ماحول ہم نے ایسا بنایا بھائی یہ والا مذاق ہے ہی نہیں ٹھیک. سر پہ ہاتھ رکھو, بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو, بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ, اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ. ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو بس, ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا. عید ہو گئی بھائی, سر پہ ہاتھ رکھ, چپک چپک کے مل رہے ہیں, ساسوں سے گلے مل رہے ہیں, بہوؤں سے گلے مل رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا میرا ابا میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں, اور پڑھے لکھے ابا تھے, کہہ رہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے, ابا بس کرو یار. کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے, ابا کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ, لیکن ٹھڑک ہے ابا میں. تو یہ غلط, سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا. میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ. سسر باپ ہی ہوتا ہے, باپ جیسا ہی سمجھنا چاہیے اس کو. لیکن کچھ ٹھرکیوں کی وجہ سے 1000 میں ایک ٹھرکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی, اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی, احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے بس. حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پا کے گلے ملنا ضروری. گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ, جس سے بدبو آ رہی ہو آپ کو, بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو, اس سے گلے ملو آپ, ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا, اس سے گلے ملو. تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو, 100 دفعہ گلے ملو. لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے, اس کو تلاش کر رہا ہے, عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے. اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو, میرے سامنے نہ آیا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے, مرد جو ہے نا, مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھرکی کتنا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے, یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو, تم کیا ہو, تم کردار کے برے ہو, سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا, یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندیاں ہیں تو پھر جا کے ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا, یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے, حلال پہ کیا ہے, پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اس طرح محرم رشتوں سے, زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی, زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا, تو عربوں میں ہومو سیکسولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا,
کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے, اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے, حالانکہ کافر تھے, مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے؟ کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی, پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے. تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے, ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے, نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہے بات کو, تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار. کسی من کے لڑکے ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں, وہ بتا کیا مشروم کھانا, مشروم کیا ہوتا ہے بھائی, کہتے مشروم کھانا ٹھیک ہے, یعنی مشروم کیا ہوتا ہے, بہت سنا یہ لفظ میں نے, ہیں کس کا پودا, ہاں تو پودے تو سارے کھا سکتے ہیں, پودے ہی تو بچے ہیں کھانے کے لیے, گوشت تو مہنگا ہو گیا, بس زہریلے نہ کھائیں. مفتی صاحب ہم دیکھتے تھے کہ گرین چینل والے اپنی مسجد میں املی اور کھجور کی گٹلیوں کو اجتماعی طور پر درود و اسلام کا وظیفہ پڑھتے تھے, اور یہ کام ہماری مسجد میں شروع ہو گیا. امام صاحب روزانہ عشاء کے بعد املی کی گٹلیوں پر درود کا ورد کرواتے ہیں. اگر ویسے گھٹلیاں لا کے رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ اعلان کر کے کہ اس ٹائم پہ سب جمع ہو جائیں اور یہ والا درود پڑھا جائے گا, یہ پھر بدعت عمل ہے, اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. مفتی صاحب میری آخری سوال ہے, میرے 25 سال ہے, میرے والد سوتے ہیں اور ماں سگی ہیں اور میرے رشتے آتے ہیں, لیکن والد صاحب شادی نہیں کرنا چاہتے, والدہ ان کا ساتھ دیتی ہیں, 2 دفعہ میری بارات بھی بھیج چکے ہیں. میں جاب کرتی ہوں شاید اس لیے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آج کل لڑکیوں کو جاب کرواتے ہیں, پھر وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتی ہیں, پھر نہ بھائی اس کی شادی ہونے دیتے ہیں نہ باپ, کیونکہ فری پھوکٹ کی حرام کھانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو لڑکیوں کی جاب کا جہاں بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہے نا, ان میں ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے. ہم تو قائل ہی نہیں ہے لڑکیوں کی جاب کے. عورت گھر کی 4 دیواری میں اچھی لگتی ہے بھائی, اور پھر وہ آپ سے محبت بھی کرے گی, آپ کا انتظار کرے گی, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. آپ سفر پہ جاؤ گے, آپ کے لیے وظیفے پڑے گی کہ میرا میاں واپس آ جائے. آپ صبح جاب پہ جاؤ گی, شام کو انتظار کرے گی میاں واپس آ جائے. اگر آپ نے جاب پہ بھیج دیا اس کو وہاں باس نظر آ رہا ہے, اس کو وہاں آپ سے زیادہ ہینڈسم بندے نظر آ رہے ہیں, پھر اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے, تو وہ کہے گی یہ مکھنچوب پتہ نہیں کیوں پھلترو کی طرح ابا نے میرے ساتھ لگا دیا ہے, خام خا کا پھلترو کی طرح کیا لگ گیا ہے, چپک کے ایک بندہ لگ گیا ہے. تو گھر کا سسٹم کیا ہوگا خراب. تو یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انگریزوں سے آئی ہے. انگریزوں کا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے یہاں بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, نواسے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, داماد بھی ہوتی ہیں. تو خاندانی لوگوں کے یہ کام نہیں ہے. تو مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے. نارملی میرے بھائی دیکھ, اور گھر والے بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی مدرسے میں پڑھانا ہے, بھائی مدرسے میں دین کی تبلیغ کی نیت سے تو پڑھاؤ بھائی. مرد پڑھا لے کے چلو تنخواہ ملے گی, گھر کی عورت کو گھر سے باہر اس لیے کہ تاکہ کما کے لائے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل برداشت بولو نہیں. بھائی حالات آ جائیں گے تو حالات آئیں گے تو کوئی بات نہیں. سوکھی روٹی میں بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤں گا, گھر والوں کو بولا آپ بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤ, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. تو ہم نے یہ عزم کیا ہوا تھا بھائی کچھ بھی ہو فاقے ہونا شروع ہو جائیں, جو میرے بس میں ہوگا میں کمانے کی کوشش کروں گا. گھر کی عورت کو میں اپنے حالات سناتا, اچھا نہیں لگتا انسان کو, لیکن موٹیویشن کے لیے بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے. ہم نے ہر طرح کے حالات دیکھے, ہم نے کہا نہیں بھائی گھر سے, اور شادیاں بھی ہوئی ہیں ایسے موقع پہ, تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کمانے والی چاہیے, 2 بیویاں ہو گئی ہیں, بچے ہیں, بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا, تیسری ہمیں چاہیے جو جاب کر رہی ہو. ہم نے کہا نا بھائی تیسری بھی ہمیں وہ چاہیے جو گھر میں ہو, چوتھی بھی وہ چاہیے جو گھر میں رہے, پہلی بھی ایسی دوسری بھی ایسی. اب خرچے بڑھ رہے ہیں تو تیرا باپ کمائے گا, ٹھیک ہے نا, جتنا کما. پھر اللہ نے برکت بھی دی, تو مرد کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جس مرد کو عورت کی کمائی جس کو منہ کو لگ گئی نا, وہ مرد بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, بتا دوں آپ کو. اور پھر یہ چیز اس کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر تمہارے بیٹے بھی بن جائیں گے گھر میں بیٹھ کے کھانے والے. پھر وہ حشر ہوگا جو فلپائن کا ہوا ہے. فلپائن میں یہ رواج چلا کہ عورت بھی کمائی مرد بھی کمائے. تھوڑے دنوں میں یہ ہوا ہے صرف عورت ہی کمائے گی, مرد بیٹھ کے کھائے گا. اور یہ اپاہج پنا آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے آدمی بنو پجامہ مت بنو. نہیں ہے بات سمجھ میں, آدمی بنو پجامہ. دیکھو یہ ڈیزائن پجامے کا بھی ہوتا ہے, یوں کر کے ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا, یہ پجامے کا بھی وہی ڈیزائن ہوتا ہے جو آپ کا ہے. اصل میں اندر سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, پجامہ ہے. تو آدمی اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے بھائی جیسے تیسے حالات ہوں, کمانا کس کی ذمہ داری ہے, بول لو نا میری ذمہ داری, میں کما کے کھلاؤں گا. فاقے پڑیں گے کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی فاقے میں. اگر بیگم کہے میں نے اس فاقے میں نہیں رہنا تو بھائی نہیں رہو, کوئی بات. ہمارے نبی نے ایسے ہی کیا تھا. امہات المومنین کے گھر میں جب فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی یہ تو گزارا مشکل ہو رہا ہے, کھانے کو ہی نہیں ہوتا.
تو ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جاب کر لیں اور میں بھی دیکھتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بھائی میں تو اسی طرح ہی چلوں گا, آپ نے رہنا ہے آپ میرے ساتھ رہیں. اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اپنی ازواج کو کہہ دیں کہ اگر اسی طرح گزارا کرنا ہے تو نبی کے ساتھ گزارا کرو, نہیں کرنا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں آرام سے چھوڑ دیتا ہوں, پھر کسی مالدار سے شادی کر لو. تو آپ نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا, اپنے خاندان کو تباہ نہیں کرنا. آپ کی پرمپرا ہونی چاہیے, آپ کی نسلوں میں یہ بات کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں, چاہے جیسے مرضی حالات ہو جائیں. ہاں کوئی الگ کوئی مجبوری ہو کوئی وہ ایک الگ بات ہے, جیسے بعض دفعہ عورت کی ضرورت ہے وہاں پہ, اب آپ نے اپنے گھر کی عورت کو نہیں بھیجا, کوئی دوسری عورت چلی جائے گی جو خراب کر دے گی. جو اسکول ہے جیسے اب بچیوں کے اسکول کے لیے کوئی اچھی ٹیچر کی ضرورت ہے, آپ کی گھر کی خاتون اچھا پڑھا سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی دوسری چلی جائے گی. آپ کی وائف ڈاکٹر ہے, صحیح ہے نا, وہ صحیح علاج کر سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی 2 نمبر چلی. تو قوم کے اجتماعی مفاد میں کچھ کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن صرف کمانے کی نیت اس میں نہ ہو. کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو کہیں کوئی اجتماعی مفاد ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی بھائی کرنا کیا ہے, جیسے مرضی حالاتوں عورت گھر میں رہنے کا, سمجھتے ہو, بچوں کی تربیت کرے, گھر میں رہ کے کھائے. اس کو بتائیں کہ تم گھر کی, تم رائل فیملی سے تمہارا تعلق ہے, رائل فیملی کی عورتیں جاب کرتی ہیں, کھاتی ہیں نا وہ, تو آپ بولا آپ رائل رکشے والا بھی ہو, بولو بیگم تم گھر کی جو ہے نا مالکن ہو, تم کھاؤ گی. ہم کیا ہیں, ہم گدھے ہیں جو ہم کما کے لائیں گے تمہارے لیے. تو اس میں دیکھو برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, نسلوں میں یہ چیز چلے گی. ورنہ فیملی پلاننگ والے 2 بچے 1 بچہ اور بیگم جب تک دونوں مل کے نہ کمائے. میں فرانس میں تھا نا, تو وہاں بھی لوگوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں تو کائنڈلی یوں, میں نے کہا بھائی جان ہم وہاں 19 افراد کو کھلا رہے ہیں الحمدللہ, بچے بیگم سب ملا کے ٹوٹل ایک دن میں نے اندازہ لگایا تھا 18 یا 19 کو اس طرح کی. وہ اصل میں چینجنگ اتنی جلدی آتی رہتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. تو میں نے کہا بھائی ہم تو جب بھی پہلے غریب تھے تو بھی اولاد بھی بڑھ رہی تھی, گھر والے بھی کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی, اب بھی ہیں. اب جتنا ٹائم گزر رہا ہے, ابھی ایک صاحب کل آئے, وہ کہتے ہیں میں نے پہلی شادی کی میں غریب تھا, دوسری کی اور فاقے پڑے, تیسری کی غریب, چوتھی کے بعد ان صاحب نے بتایا کہ رزق کے دروازے ایسے کھلے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے دروازے پھاڑ کے رزق آ رہا ہے. میں نے کہا تم نے اللہ پہ توکل کیا نا, اس توکل کا اللہ نے تمہیں بدلہ دیا ہے. اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے تو اٹکے بھی پہلی پہ رہتے اور اس کو بھی نہیں مل رہا ہوتا. نہیں یاری بات, یہ بچوں کے لیے باتیں یہ ہے ہی نہیں. سوری, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ غلطی ہو گئی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں پتہ نہیں کہاں کیوں یہ فضول قسم کی بڑوں والی باتیں آپ لوگوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں یار, یہ میری غلطی ہے, اس میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا میرے بھائی, یہ آدھا سوال پڑا تھا بیچارے کا, آدھے میں ہی کھچائی کر لی اس کی. تو میرے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں اب میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس نے بھی بہت دفعہ اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا لیکن وہ نہیں مان رہے, جبکہ لڑکے کے گھر والے راضی ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح کو کر لو, ہم ساتھ کھڑے ہیں, مگر میں ولی کے سلسلے میں معلومات لینا چاہتی ہوں. ایک تو ستیلا باپ ویسے بھی ولی نہیں ہے, دوسرا جب وہ رشتہ کرنے ہی نہیں دے رہا تو اس کی ولایت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں جائیں کورٹ میں شادی کر لیں جا کے, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس پورے معاملے میں میری رہنمائی فرما دیں, اگر بغیر ولی کے رشتہ ہو جائے تو کیا میں نکاح کر کے واپس اپنے باپ کے گھر ان کو آ کے بناؤں؟ سوتیلے باپ نے پالا ہے اگر تو ٹھیک ہے, اس کے احسان ہے, لیکن نکاح سے نہیں روک سکتے وہ تو. اور ویسے بھی بعض ہوتے ہیں کہ رشتے آ رہے ہیں دلچسپی نہیں لے رہے, تو دلچسپی ایک آدمی نہیں لے رہا اس کا مطلب وہ ولایت اس کے ساقط ہے. تو ایسی خاتون کو چاہیے, کیونکہ لڑکیوں کے نا تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائے رشتے بند ہو جاتے ہیں, آج کل بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ کورٹ جا کے شادی کر کے ابا کو بتا دیں ہو گئی ہے, منانے کی کوشش کریں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اپنی زندگی کسی کی وجہ سے برباد نہیں کرنی چاہیے, اتنا تو سگے ابا کو روکنے کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ستیلے کہاں سے روک. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں, بڑا اہم سوال ہے. قربانی کے حصوں میں عقیقہ کا حصہ بھی الگ سے ڈالا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, قربانی میں نیت نہیں کی جا سکتی, الگ سے ڈالا جا سکتا ہے.